اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم کی 29ویں وصیت حضرت ابو ذر کو، جس کا عنوان ہے دنیاوی بھائی۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، یا ابا ذر ان اللہ جل ثناؤہ لا يدخل قوما الجنہ فیعطیہم حتی تنتہی امانیہم وفوقهم قوم فی الدرجات العلی فاذا نظروا الیہم عرفوہم فیقولون۔ یا ابو ذر، پروردگار عالم ایک قوم کو جنت میں داخل کرے گا، پھر فیعطیہم حتی تنتہی امانیہم، پھر ان کو اس قدر عطا کرے گا کہ ان کی آرزو پوری ہو چکی ہوگی، یعنی ان کی گویا کہ وہ تھک چکے ہوگے۔ تھکنے کا معنی جو ہے وہاں جنت میں تھکنے کا معنی یہ نہیں کہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، گویا کہ ان کی وہ مراد پوری ہو چکی ہوگی۔ وہ اس سے کہیں گے خداوند متعال کی درگاہ میں کہ خدایا ہمیں اپنے اعمال کی جزا مل گئی ہے، اور اس سے خوش ہو چکے ہوں گے، یعنی ان کو پوری جزا خداوند متعال عطا کر دے گا۔ وفوقہم قوم فی الدرجات العلی، اے ابو ذر جب اللہ ان کو عطا کر دے گا اور وہ ان کی جزا مل جائے گی تو ان کے اوپر درجات والے کچھ لوگ ہوں گے۔ فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے، عَرَفُوهُمْ فَيَقُولُونَ، وہ ان کو پہچان لیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كُنَّا مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَبِمَا فَضَّلْتَهُمْ عَلَيْنَا، پروردگارہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے، تو یہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے پروردگارہ تو نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر درجات میں رکھا ہے، ان کو زیادہ درجات عالی درجات عطا کیے ہے، وہ کون سی وجہ ہے؟ فقال، تو پروردگار عالم کی آواز آئے گی، ہیہات، ہرگز نہیں، انہم کانوا یجوعون حین تشبعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم پیٹ بھر کر سوتے تھے اور یہ بھوکے ہوتے تھے۔ وَيَظْمَعُونَ حِينَ تَرْوُونَ، اور یہ پیاسے ہوتے تھے جب تم اپنا یعنی سیراب ہوتے تھے، تم سیراب ہو چکے ہوتے تھے لیکن یہ پیاسے ہوتے تھے۔ وَيَقُومُونَ حِينَ تَنَامُونَ، اور یہ قیام کرتے تھے جب تم سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ وَيَشْخَصُونَ حِينَ تُخْفِضُونَ، تم اپنی جگہ پر ہوتے تھے لیکن یہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ کانوا یجوعون حین تشبعون، یہ لوگ بھی اپنے فرائض واجبات ادا کرتے تھے، اپنے روزے رکھتے تھے، اپنی نمازیں پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بے روزے تھے اور بے نماز تھے اور یہ پھر جنت میں چلے گئے، نہیں، جنت میں چلے گئے، انہوں نے اپنے واجبات ادا کیے، اپنی واجب نمازیں ادا کی، اپنے واجبات روزے ادا کیے، اپنی حج ادا کی، اور اپنے جو فرائض تھے واجبات تھے انہوں نے ادا کیے۔ لیکن اس سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے کہ جو نوافل ہوتے ہیں، کہ جو نوافل انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اذکار ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں درگاہ پروردگار میں۔ تو گویا کہ خدا کی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنے اعمال جو نیک عمل ہے تم نے انجام دیے اور تم جنت میں آ گئے، یہ تمہارا استحقاق، یعنی میں نے قرار دیا تھا، میں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ رہتے تو تمہارے ساتھ یہ برابر نہیں تھے، بلکہ تم اپنے واجبات ادا کرتے تھے، واجب روزے ادا کرتے تھے، یہ واجب روزوں کے بعد مستحب روزے بھی ادا کرتے تھے، تم اپنی واجب نمازوں کو 5 ٹائم کی نمازوں کو ادا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے بستر گرم بستر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے اور وضو کر کے نماز شب ادا کیا کرتے تھے۔ تم اور یہ کب برابر ہو سکتے ہو؟ اور تم اپنے بستروں میں پڑے رہتے تھے اور یہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، تم اپنے گھروں میں ہوتے تھے، یہ روزی کی تلاش میں ہوتے تھے، تم اپنے گھروں میں ہوتے تھے، آرام طلبی ٹھیک ہے، آرام طلب انسان ہوتے ہیں، لیکن اس آرام طلبی کو مذموم قرار دیا گیا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ ایک آدمی کی مثلا نیند ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، مثلا وہ اپنے کاموں میں لگاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 15 گھنٹے 20 گھنٹے جو آرام طلبی میں رہے اور باقی جو ہے وہ دوسرے کام کرے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مذموم وہ آرام طلبی ہے
کہ جس آرام طلبی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اس کی واجبات ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اس کے دنیا کے کوئی کام بھی ہیں، یعنی ان تمام کاموں کو انجام دے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز اس کی مجھے بنی کہ وہ جنت میں چلا گیا، اس نے واجب روزے رکھے، لیکن آیا مستحب نماز نہیں ہے، واجب نماز نہیں ہے۔ اور دوسرے خمس ادا کر دیا، لیکن خمس کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مال سے جب دیکھ رہا ہے کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے تو خمس ادا کر دیا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا، اب میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے واجب ادا کر دیا، واجب کے علاوہ بھی اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں مستحب اللہ نے قرار دی ہیں کہ جو مستحب چیزیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار کی آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے تم اپنے واجبات ادا کرتے تھے، یہ بھی اپنے واجبات، لیکن انہوں نے واجبات کے علاوہ کیا کیا؟ مستحب نمازیں پڑھی، مستحب روزے رکھے، اور جو واجب سونا تھا انہوں نے اسی پر اکتفا کیا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی بستر جو ہوتے ہیں ان سے ان کے بدن جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ خروا سجدا وبکیا، وہ جھک جاتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور آہو بکا کرتے ہیں۔ یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے انبیاء کے درجات کو بھی بلند کیا ہے اور مومنین کے درجات کو بھی بلند کیا ہے۔ اگرچہ وہ اس دنیا میں رہے اور ایک ساتھ ایک مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، ایک مسجد میں افطار کرتے تھے، ایک ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے، لیکن ایک آدمی جو ہے زیارت امام حسین، زیارت امام رضا علیہ السلام، زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک آدمی آتا ہے اپنا زیادہ تر وقت وہاں روضہ مبارکہ بھی گزارتا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ جو ایک زیارت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اپنی میٹھی نیند سوتا ہے، اور اس کے بعد خراٹے لے کر اور پھر آخر میں اٹھتا ہوا پھر اپنے وہ جو تھکا ہوا بدن ہے اس کے ساتھ آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ جو دن رات وہیں ذریعہ مبارکہ کے پاس بیٹھ کر پروردگار سے دعا کرتا ہے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اعزاء اقربا، والدین، بہن، بھائی، سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا اجر نہیں برابر ہو سکتا۔ معرفت کی دعا کرتا ہے، پروردگارہ مجھے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ائمہ طیبین و طاہرین کی معرفت نصیب فرما۔ وہ معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم معرفت والا ہے اور زیادہ معرفت والا، اس کی زیارت بھی ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی زیارت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جو واجبات ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ جنت میں پہنچ گئے، لیکن جنت میں بھی درجات ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، خدایا اپنی ذکر کی حلاوت اور مٹھاس ہم کو نصیب فرما۔ 2 رکعت نماز کہ جو پورے توجہ اور اطمینان سے پڑھی جائے، اور اس نماز میں انسان کو آخرت یاد آ جائے اور واقعاً وہ جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو وہ ایسی ہزاروں رکعت نماز سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس میں معرفت نہ ہو۔ زید بن حارثہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ جوانی کا عالم ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ تمہاری حالت کیسی ہو گئی؟ تمہاری جوانی کا یہ عالم ہے، تمہاری آنکھوں میں یہاں پر نشان پڑ گئے اور تمہارا رنگ زرد ہو چکا ہے، تمہاری یہ کیا کیفیت ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یقین کی منزل پر فیض ہو چکا ہوں۔ پیغمبر نے دلیل مانگی کہ اے زید وہ یقین کی منزل کا وہ تمہارے پاس کیا استناد ہے، کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم یقین کی منزل پر ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی آنکھوں، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ میں جھونکے جا رہے ہیں، اور کچھ جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ جہنم میں جل رہے ہیں۔ ان کی چیخ و پکار نے میری یہ کیفیت بنا دی ہے
کہ میرا چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے اور میرا جسم نحیف ہو چکا ہے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اپنی اس کیفیت کو محفوظ رکھنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جوان ہے ساری زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ گویا کہ اس کا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی واجب ہے ہی نہیں، اور ایک جوان ہے کہ جو اپنی جوانی کے عالم میں دعائے کمیل کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی درگاہ میں اور ان کی روضہ مبارکہ قم المقدسہ میں کہ بعض جوان ہیں 14 15 16 سال کی عمر ہے، دعائے کمیل کی تلاوت کر رہے ہیں، دعائے توسل کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے رخسار پہ ان کے آنسو بہ رہے ہوتے، لڑی آنسوؤں کی بہ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَبِيحٍ، کتنے میرے گناہ ہیں کہ جن کو تو نے چھپایا۔ جب وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کی پروردگار کی بارگاہ میں اس کا مقام اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا عظیم اور کتنا حلیم میرا پروردگار ہے کہ میرے اتنے گناہوں کے باوجود آج مجھے لوگ عزت کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو لوگ مجھے سلام بھی نہ کرتے، آج لوگ مجھے جھک کر مل رہے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ فَاتِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے درجات میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارے قلوب کو ایسے قلب قرار دے کہ جو قلب خاشع ہوں، اور ہمارے اعمال کو ایسے اعمال قرار دے کہ جو اعمال متقبل ہوں، ایسے اعمال جو کہ قبول ہوں اس کی درگاہ میں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان وصایہ پیغمبر کو اور ان نصائح پیغمبر کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔